ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں تو ایسی غیبی مدد ملے گی کہ حیران رہ جائیں گے۔ ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت اس ذکر کو کرنا شروع کر دیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اس مسئلے کا کوئی سلوشن آپ کو نہیں مل رہا، ناممکن لگ رہا ہے، ممکن ہو جائے گا۔ کسی ایسی مصیبت پریشانی میں پھنس گئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آ رہا، تو آپ اس مصیبت پریشانی سے بھی نکل آئیں گے۔ آپ کے کسی کے پاس پیسے پھنس گئے ہیں، کسی کے پاس کوئی کام پھنس گیا ہے، کوئی ویزے کا معاملہ ہے، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن اسباب پیدا نہیں ہو رہے۔ حیران کن وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین کریں معاملات منٹوں میں حل ہوں گے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہی کام ہوتا چلا جائے گا۔ وظیفے کو غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ جو وظیفہ بتا دیا جاتا ہے اسی کے بارے میں بار بار سوال کرتے ہیں، وظیفے کو غور سے سن لیا کریں۔ رابطے کا ٹائم، طریقہ، ہر چیز بتائی جاتی ہے، سکرین پر نمبر چل رہا ہے اور طریقہ، ٹائم بھی بتایا جاتا ہے کہ کس ٹائم پر رابطہ کرنا ہے، غور سے دیکھ لیا کریں۔ بہت آسان وظیفہ ہے، اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ چلتے پھرتے باوضو حالت میں، اور پھر کمالات دیکھنے ہیں، کیسے کیسے کمال ہوتے ہیں، کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جب موقع ملے، جب ٹائم ملے، باوضو حالت میں اس ذکر کو شروع کر دیں، اس عمل کو شروع کر دیں، حیران کن نتائج ملیں گے، حیران کن نتائج۔ کسی آفس میں کام ہے، کسی دفتر میں کام ہے، کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کے کام پھنسے ہوئے ہیں، ناممکن لگ رہے ہیں، مصیبتیں حد سے زیادہ ہیں، پریشانیاں حد سے زیادہ ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، سکون بھی ملے گا۔ گھر کے اندر امن سکون ہوگا، صحت میں برکت، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، اور روز بروز عزت شوہر بڑھتی جائے گی، اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ایسا مجرب اور معجزاتی وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے بتایا۔ اگر آپ عشاء کے بعد اس عمل کو کریں، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، اور اس وقت بیٹھ کر ایک مجلس کے اندر آپ اس عمل کو کریں تو یقین کریں تعداد نہیں ہے، بغیر تعداد کے پڑھنا ہے، لا تعداد مرتبہ۔ جو کلمات بتائے ہیں، جو ترتیب بتائی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھیں، سکون، یکسوئی، صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دیں۔ دیکھیں کیسے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے، کیسے آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورتے ہیں، کیسے آپ کے اٹکے ہوئے کام، رکے ہوئے کام منٹوں میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔